حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے ماموں کے بیٹی راحیل سے شادی، یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کو اپنے والد محترم کا پیغام پہنچایا کہ وہ اسے اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں، اور سب سے پہلے انہوں نے راحیل کو دیکھا تھا تو وہ ان کے دل میں اتر گئی تھی اور اس سے ہی شادی کا انہوں نے ارادہ فرما لیا تھا۔ اور اس راحیل کے لیے انہوں نے اپنے ماموں کو پیغام دیا تو ماموں نے کہا، خاطر جمع رکھو، تمہاری درخواست منظور ہے اور اب تمہاری تمنائیں پوری ہوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں یہاں 7 برس تک رہنا ہوگا اور بیر بکریاں چرانا ہوں گی اور یہی تمہارا مہر ہوگا، اور تم اسی مدت کے دوران میں میرے دست بازو بن کر رہو گے اور تمہیں بھی یہاں ہر طرح کی شفقت حاصل ہوگی۔ حضرت یعقوب نے یہ شرط قبول فرما لی اور ماموں کی بکریاں چرانے لگے اور پورا دن اسی طرح سے گزارنے لگتے اور وہ خوش بکریاں چرانے کے کام میں جٹے رہے۔ راحیل لابان کی چھوٹی صاحبزادی تھیں اور دوسری صاحبزادی لیا عمر میں ان سے بڑی تھیں، اور دونوں بہنیں خوب سگڑ تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام راحیل علیہ السلام کو چاہتے تھے، لیکن لابان کے دستور میں چھوٹی بیٹی کی شادی پہلے نہیں ہو سکتی تھی، اور ان کے ماموں لابان یعقوب کی خواہش کو بھی ٹالنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ شروع دن سے راحیل کو ہی چاہتے تھے۔ تو لابان نے یہ تدبیر سوچی کہ باری باری ان دونوں بیٹیوں کی شادی یعقوب علیہ السلام سے کر دی جائے، اور یہ ان کے لیے اہل اور لائق بھی ہے، اور اس شریعت میں دونوں بہنیں ایک شخص کے نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے چرائی کی مدت پوری کر لی اور شادی کا وعدہ آ گیا تو انہوں نے اپنے ماموں لابان سے شادی کا وعدہ پورے کرنے کو کہا۔ جب وعدہ کے مطابق راحیل کا نکاح مجھ سے کر دیں تو لابان نے کہا ہے، دیکھو شریعت کا قانون اور قوم کا دستور اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو۔ یہ لیا ہے جو راحیل سے بھی بڑھ کر خوبرو اور دانشمند ہے، لہٰذا تم اس سے نکاح کر لو، اور اگر تم ضرور ہی راحیل سے شادی کرنا چاہتے ہو تو 7 برس تک مزید بکریاں چراؤ۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی اس پیشکش کو بھی قبول فرما لیا اور لیا خاتون سے نکاح فرما کر 7 برس کے لیے اور بکریاں چرانے لگے، اور انہوں نے اپنے ماموں کے کہنے کا احترام کیا کیونکہ انہیں ماموں نے بہت احترام بخشا تھا اور عزت سے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، لہٰذا انہوں نے کوئی حیل و حجت نہیں کی اور لیا خاتون سے شادی کر لی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور 7 برس بکریاں چرا کر مہر کی شرط پوری فرمائی، اور راحیل خاتون کو بھی اپنے عقد میں لے لیا، اور ان کے علاوہ دونوں بہنوں کی کنیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نکاح میں آ گئیں، اور اس کے بعد ان کے ماموں نے انہیں سامان دے کر عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ بھی ان کو عطا فرمایا، اور وہ دوبارہ اپنے دادا کے دارالحجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ جن دنوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس فدان آرام چلے گئے تھے، ان دنوں عیسو ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر بس گئے اور ان کی صاحبزادی سے نکاح کر کے ان کے قریبی رہنے لگے، اور اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کی چپلکش بھی ختم ہو گئی اور دونوں کا آپس میں رشتہ محبت بھی دوبارہ قائم ہو گیا، اور دونوں بھائیوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان تحفے طائف بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہ تمام واقعات تورات میں مذکور ہیں، قرآن کریم میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جلیل القدر نبی اور صاحب صبر و عظیمت پیغمبر ہونے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور اس ضمن میں نام لیے بغیر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل ہے، جس کے معنی عبداللہ، جو اسرار اور ایل 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اور اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں خدا کا بندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسل کی طرف منسوب ہیں اور بنی اسرائیل یا اسرائیلی کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور اہل کنعان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوئے تھے۔
انہوں نے برسوں تک تبلیغ کا یہ فریضہ انجام دیا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر زیادہ طور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہوا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آخری عمر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بلکہ ان کی درخواست پر مصر چلے آئے تھے، اور باقی زندگی انہوں نے مصر میں ہی گزاری، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفصیل ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آ رہا ہے۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سب جانیں گے آپ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔